والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مبدع ولا مستغنى عنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد۔ میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نسل ہوتی، اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب کسی کی نسل، کسی کی اولاد وہ نکمی نااہل ہو جائے تو اصل وہ فقیر ہے۔ وہ ملک فقیر نہیں ہے جس کی نسل سمجھدار ہو، نیک ہو، عقل مند ہو۔ وہ ملک فقیر ہے، وہ قوم فقیر ہے، وہ ماں باپ فقیر ہیں جن کی اولاد نکمی ہو، نااہل ہو، بے وقوف ہو۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا اور عظمتوں کا دار و مدار وہ آپ بچوں پر ہے۔ آپ کدھر کو جا رہے ہیں؟ اگر آپ کا رخ صحیح ہوگا تو ساری نسل پھلے گی، پھولے گی اور ساری دنیا کو چین ہوگا۔ اگر آپ کا رخ غلط ہوگا تو پھر ساری نسل میں ہلاکت، بے چینی، پریشانی آئے گی۔ تو انسان کی تعمیر، نسل کی تعمیر، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اللہ نے اس کے لیے 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ یہ کام عام انسانوں کے سپرد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پاک معصوم نبیوں کا انتخاب کیا اور پھر ان کو انسانوں کی راہبری کا طریقہ سمجھایا۔ پھر اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دین کو مکمل کیا، اور پھر اب اللہ نے ہمارے ذمہ کیا کہ ہر نسل، اگلی آنے والی نسل کو ایسی اچھی صفات دے کر دنیا سے جائیں کہ وہ لوگوں کے لیے راحت بنے۔ آپ تو بچے ہیں اور ہمارے بھی پیدائش سے پہلے ہی یہ ملک بنا۔ چند دن پہلے ہی ہمارے جنرل غلام محمد صاحب اور بریگیڈیئر اسلم نیائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو یہ تقسیم کے وقت کی کہانی سنا رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں نہیں سن سکا، مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ ایسی انہوں نے کہانیاں سنائیں۔ یہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے بنیاد میں گارا اور سیمنٹ نہیں ہے، بلکہ 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں جس پر اس ملک کو بنایا گیا۔ ہم تو لوکل لوگ ہیں، مہاجر نہیں ہیں، لہذا ہم نے وہ قربانی نہ دیکھی نہ چکھی۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، وہ مہاجر تھے جالندھر کے۔ وہ کبھی کبھی ہمارے ڈیرے میں آیا کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ تو ایک دن میں بھی بیٹھا تھا اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جالندھر سے جب ہم نکلے ہیں پارٹیشن پر تو میرا سارا خاندان کٹ گیا، اکیلی جان لے کر نکلا، اور چھوٹی سی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ تو دن میں چھپتا تھا کماد کے کھیت میں۔ اگست میں کماد اچھا خاصا بڑا ہو جاتا ہے، اور رات کو پھر میں سفر کرتا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، میری کیا منزل ہے۔ مجھے صرف ایک فکر تھا کہ میں سکھوں کی تلوار سے بچ جاؤں۔ لہذا چلتے 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 دریائے ستلج پہ پہنچ گیا۔ دریائے ستلج اس وقت میں جیتا جاگتا دریا تھا، اب تو وہ سو گیا بیچارہ کب کا۔ ہم تو اس کی ریت ہی دیکھ پائے، اس کی طغیانیت تو کبھی دیکھی کوئی نہ۔ یہ بہت بڑا دریا تھا۔ تو کہنے لگے میں ستلج پر پہنچا تو آگے پانی کی موت تھی، پیچھے تلوار کی موت تھی۔ تو میں نے کہا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں پانی کی نظر ہو جاؤں۔ تیرنا آتا نہیں تھا۔ کہنے لگے ایک لکڑی اٹھائی، ایک لکڑی مل گئی، لکڑی اٹھائی اور پانی میں ڈالی۔ میں کہا یا اللہ زندگی ہے تو پار لگا دے۔ ادھر پاکستان شروع ہو رہا تھا۔ تو کہنے لگے جب میں تھوڑا سا اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا بہ رہا تھا۔ لاش کے ساتھ لاش ایسے ملی ہوئی تھی، معصوم بچے،
حسین نوجوان، خوبصورت بیٹیاں، بوڑھی مائیں، بوڑھے باپ ایسے جا رہے تھے، اگرچہ وہ منزل کو پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ قربانی دی، لیکن ہماری نظر میں وہ ایسی منزل کے راہی تھے جس کا آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ستلج کی لہریں ان کا کفن بن رہی تھیں اور ستلج کی تہ ان کی قبر بن رہی تھی۔ یہی کچھ راوی میں ہو رہا تھا، یہی کچھ چناب میں ہو رہا تھا۔ یہ تین دریا ہندوستان سے آتے تھے، ان تینوں میں یہ بہہ رہی تھی۔ اپنی تاریخ پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے ہماری ابتدا کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے۔ بدقسمتی ایسی ہوئی میرے عزیزو کہ اس ملک کو نا اتنی اللہ نے دولت سے نوازا ہے کہ آپ اور ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ میں مکہ میں تھا، مجھے ایک جیولوجسٹ ملا، وہ کہنے لگا میں اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ پاکستان جیسی زمین پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں۔ اس کو صرف ایک کینسر لگا، وہ بددیانتی کا، خیانت کا، چور بازاری کا اس کو کینسر لگا۔ اگر یہ اس ملک میں نہ ہوتا تو یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہوتا۔ اور اس ملک کو میرے عزیزو جو لوٹا ہے نا، وہ ان پڑھوں نے نہیں لوٹا، زمینداروں نے، تاجروں نے نہیں لوٹا، بڑے ہائی کلاس پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو لوٹا ہے، چونکہ وہ انہوں نے ڈگریاں تو حاصل کی پر انسانیت نہ سیکھ پائے۔ تو اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں اور ہم تو میرے عزیزو کانٹے ہی چننے والے رہ گئے۔ بہار دیکھی نہیں اس ملک نے، چند مخلص لوگ نہ ہوتے تو اب تک یہ ملک بک چکا ہوتا یا ہندوستان کے قبضے میں جا چکا ہوتا۔ کہیں کہیں چراغ اب بھی جل رہے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی روشنی ہے، اور یہ قافلہ دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے وہ رواں دواں ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہوتے تو اس ملک کو تباہ ہونے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی بددیانت ٹولے نے اور ہائے ہائے ضمیر فروش ٹولے نے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارا انہی اسکولوں کالجوں سے نکلا ہوا ہے، وہ دیہاتوں سے نہیں ہے، وہ بازاروں میں نہیں۔ ایک تاجر کتنا کو لوٹ لے گا؟ زمینداروں کو تو ویسے ہی لوٹنا نہیں آتا، ان کے پاس لوٹنے کی چیز ہی کوئی نہیں۔ چلو کسی نے کوئی دھینگا مشتی سے کوئی زمین دبا لی، دکان دبا لی، کوئی ہیرا پھیری کر لی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بڑا اچھا، یہ ساری بات۔ تو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، آپ کا بننا سارے ملک کا بننا ہے، آپ کا بگڑ جانا سارے ملک کا بگڑ جانا ہے۔ تم ایک فرد نہیں ہو، ایک گھر کے نہیں ہو، پوری قوم کے ہو، پوری نسل کے ہو۔ ایک ادارہ جب کوئی، آپ بھی میں سے بچے آگے چل کے ادارے چلانے والے بنتے ہو، بڑے بڑے عہدوں پہ جاتے ہو، تو اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوگے تو لاکھوں انسان ہوں گے جو آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے، اور اگر صرف آپ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے والے ہوں گے تو لاکھوں انسانوں کے منہ سے نوالے چھن جائیں گے اور لاکھوں انسانوں کے گھروں کے چراغ بجھ جائیں گے۔ آپ کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں گے، لیکن کب تک؟ تو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو۔ میں آپ سے تقریر کرنے نہیں، آپ سے چند باتیں کر رہے ہوں، ہمارے بچے ہو۔ یہ دور میں نے بھی ہاسٹل لائف گزاری، 11 سال کی عمر تھی جب میرے والد صاحب نے مجھے لاہور میں سینٹرل ماڈل سکول ہوتا تھا، وہ بڑا اچھا سکول تھا، وہاں داخل کیا تھا۔ تو پہلے تو میں شوق میں چلا گیا، اور ہم تو ٹاٹ کے سکول سے ایک دم سینٹرل ماڈل سکول میں پہنچ گئے، وہ سمجھ ہی نہ آئے کہاں آ گئے، کہاں ہم ٹاٹ میں بیٹھنے والے، کہاں ایک دم ایسا سسٹم جیسے یہاں کا ہے۔ تو وہ ہم بڑے پریشان، یا اللہ یہ میں کہاں آ گیا۔ اور ادھر سے اداسی چڑھے، تو 2-3 دن کے بعد اداسی شروع ہو گئی، اب رضائی میں منہ دے کے روئی جائیں، یا اللہ۔ اب میں پہلے دن جو کلاس روم میں داخل ہوا، وہ سارے شہری لڑکے، ہم بالکل نپٹ دیہاتی۔ میں کو یا اللہ کوئی اور دیہاتی نظر آئے تو میں اس کے پاس بیٹھوں، یہ تو شہریوں سے ہمیں ویسے ہی ڈر لگتا تھا۔ تو میں نے سارے لڑکوں کو ایسے دیکھا، 6D میرا سیکشن تھا، اور محمد اشرف صاحب وہ میرے کلاس انچارج تھے۔ تو میں داخل ہونا، سہما پہلی دفعہ پتلون چڑھائی، وہ بھی کئی ادھر سے ڈھیلی۔ اور میں نے دیکھا، سب کو دیکھا، تو سب سے آخر میں نا
ایک لڑکا ایسے کر کے بیٹھا تھا، ایسے، اور ایسے سے دیکھ رہا تھا سب کو، ڈرا ہوا نا۔ میں نے کہا یہ دیہاتی ہے، میری طرح کوئی پھنسا ہوا ہے، تو میں سیدھا اس کے پاس جا کے بیٹھا۔ اس دن اس سے دوستی لگی، 1964، اور اب 41 سال ہو گئے، آج تک اس سے ہماری یاری نبھ رہی۔ وہ سرگودے کے میلہ فیملی میں سے تھا۔ تو جب میں قریب پہنچا نا تو اس کو شہری لڑکے چھیڑ رہے تھے نا، اس کا ذرا ناک تھا کافی لمبا، تو اس کہتے چوہا، وہ کہتا توڑی ماں نو، اور چوہا کہتا توڑی بہن نو۔ تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ جو گالیاں دے رہا ہے نا یہ بس میرا ہی برادری ہے۔ تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ تو اب اردو تو ہمیں آتی کوئی نہیں تھی، میں کہ کتھو دائیں آندھا سرگود دے دا۔ میں کہ لے آج تیری میری دوستی، میں بھی پھنسے تو بھی پھنسے، آج تو بعد آپا کٹھے۔ تو بس ایک ہی ڈیسک پہ ہم جو چلے، پھر ایک آدھ ہمارا سیکشن آگے جا کے بدلا، لیکن آج تک ہماری دوستی پکی ہے۔ تو آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا وہ بچپن اور وہ ہاسٹل، وہ اسکول، وہ سارا کچھ ایسے جیسے ماضی کے پٹ سارے کھل گئے ہوں، اور گردش ایام نے پیچھے مجھے دھکا دے کر اپنے ہاسٹل میں پہنچا دیا ہو۔ آپ سب کو دیکھ کر وہ مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے۔ تو میں یہ آپ سے کہنے آیا تھا کہ اس زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں۔ ایک نظریہ یونان کا تھا اس زندگی کے بارے میں کہ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، جو جیسے گزارے ٹھیک۔ یہ نظریہ 18ویں صدی میں آ کے دم توڑ گیا جب سائنس نے اس بات کو پروو کیا کہ نہیں، اس کی کوئی ابتدا بھی ہے اور کہیں اس کی انتہا بھی ہو جائے گی۔ یہ نیوٹن جب 1642 میں پیدا ہوا اور 1727 میں وہ مرا ہے، وہ سائنس کا نبی کہلاتا، سائنس کا نبی، اس کو اللہ نے دیا۔ اور دیکھو بچوں، یہ علم جو ہے نا، یہ کسی کی وراثت نہیں، نہ مغرب کی نہ مشرق کی، جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے دے گا۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا، وہ گھنٹوں ایسے لیٹا رہتا تھا، کئی گھنٹے ایسے لیٹا رہتا تھا، کئی گھنٹے۔ تو 5 منٹ نہیں ایسے لیٹ سکتے، کروڑ بدلتے ہیں۔ پھر ایک دم جو اس کے اندر خیالات جمع ہوتے، یہ کرسی پڑی ہوتی تھی، سامنے ٹیبل ہے، تو تیزی سے اٹھتا، کرسی پہ بیٹھنا بھی بھول جاتا، اور قلم اٹھا کے کھڑے ہو کر کئی گھنٹے لکھتا جاتا۔ تو اس کی محنت پر اللہ نے اس کو دنیا کا علم کا تھوڑا سا کھڑکیاں کھول دیں۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ شروع سے نہیں ہے، کہیں سے شروع ہوئی ہے۔ کہاں سے شروع ہوئی ہے، کس نے شروع کی ہے، یہ یہاں آ کے اٹک گئے، چونکہ ان کے سامنے نہ قرآن کا علم، نہ آخرت کا علم، نہ شریعت کا علم۔ تو کچھ ان کی جو ٹوٹی پھوٹی شریعت باقی ہے، اس میں اتنا وہاں بھائی اس کو خدا نے بنایا، اس کو اللہ نے بنایا۔ 1711 میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جرمنی میں، ایڈورڈ ہیوم، وہ 1778 میں مرا ہے۔ تو نیوٹن نے یہ بتایا کہ یہ کائنات ایک سائنٹیفک طریقے سے چل رہی ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت چل رہی۔ وہ خدا کا منکر نہیں تھا۔ ہیوم نے آ کر خدائی کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا جب 2 اور 2 4 ہے تو کسی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے 2 اور 2 کو 4 کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ سب سے پہلے دہریت کا تصور اس شخص نے دیا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ پھر 1809 میں وہ ڈارون پیدا ہوا۔ اس کی تھیوری میں نے جا کے ساری دیکھی، اس کا میوزیم ہے پورا لندن میں، اس کا پورا میوزیم ہے، سارا میں نے جا کے دیکھا۔ اس نے ایک اور ہی چوچا چھوڑ دیا، ان کا ایک سیل پانی کے کہیں کنارے کہیں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ وہ بڑھتے 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 یہ سب کچھ بن گیا، یہ انسان بن گیا، یہ پہاڑ بن گئے، پتھر بن گئے۔ اس میں بھی کوئی نیکی بدی کا کوئی تصور نہیں ہے، آٹومیٹک پیدا ہوا، لہذا چلو بھی ٹھیک، خود بخود ہو گیا، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ ایک تصور اسلام نے دیا، اور بھی بہت سے نظریات ہیں، میں نے صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا دیا۔ ایک تصور اسلام نے دیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے پہلے ہم سے سوال کیا، بولو بھائی، ام خلقوا من غیر الشیء، تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو؟
اپنے آپ بن گئے ہو، یہ ڈارون تھیوری، ایک سیل اپنے آپ بن گیا، اور یہ ان پڑھ سائنسدانوں کی تھیوری کہ یہ ایک دم وہ سیل مختلف شکلیں بدلتا ہو، اپنے آپ ہی ایسے سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ اس کو سوالیہ انداز میں 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ 1400 برس کے بعد ایسے پاگل لوگ آئیں گے، تو اللہ کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، بولو بھائی تم خود بخود بنے ہو؟ تو اس کا جواب تو آج کی سائنس نے دے دیا ہے کہ نہیں، خود بخود تو نہیں بنی۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے ام ہم الخالقون، کیا تم اپنے خالق خود ہو؟ اب تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود کہاں بنایا، ہمیں تو 4 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی وجود ہے۔ تو اللہ تیسرا سوال کرتا ہے ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنایا ہے؟ دیکھتے نہیں کیسے ترتیب سے ہے، ایک تھیوری ہے نا کہ آپ پہ ہی بن گیا، خود بخود بن گیا۔ اس نظریوں کو بھی سائنس نے آ کر 1948 میں غلط ثابت کیا۔ 1929 میں کیلیفورنیا میں ایک سائنسدان تھا، وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بڑے منظم ردم کے ساتھ یہ ساری کائنات ایسے پھیل رہی ہے اور ان میں بڑا ایک ربط ہے، بہت طاقتور ربط ہے، وہ فاصلوں کا تناسب ہے۔ پھر اس پر انہوں نے مزید تحقیق کرتے 1948 میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے، ایک دھماکے سے بنی ہے، دھماکے سے۔ میں ساہیوال میں تھا، ایک بچہ آیا میرے پاس ایف ایس سی کا، اس کے کان پر کا ہیڈ فون سا تھا، کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس وقت 700 لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے۔ ایک یہودی ہم سے تل ابیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی؟ کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ، تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا، ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے کہ پھر اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اشارہ ہم کیس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی افلا یؤمنون، یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتہ نہیں کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ایک ملا ہوا رتق ہوتا ہے، چیز اس طرح آپس میں مل جائے کہ پھر اسے جدا نہ کیا جا سکے، جیسے گوشت الگ ہے، سبزی الگ ہے، نمک الگ ہے، مرچ الگ ہے، جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمک مرچ ہلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق۔ کانتا رتقن، یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا۔ اثر کے بعد وہ آیا، کہنے لگا جی وہ یہودی مسلمان ہو گیا ہے، اس وقت سن کے چلا گیا، پھر اثر کے بعد اس نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ ہی بن گئے، ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ۔ اچھا، پھر ایک پال ڈیوس سائنسدان تھا آسٹریلیا کا، اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بنا، اس نے ڈارون کو غلط ثابت کیا۔ اور دوسرے جو دہریے، بہت سے دہریے سائنسدان تھے، اب بھی ہیں، ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، خود نہیں ہوا، کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے، دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے نا، کہ نہ کہ تعمیر۔ اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالج کی مسجد میں، وہاں ہوا دھماکہ، ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پرنسپل جا کر اڑتے ہوئے اپنے آفس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے۔ کوئی مانے گا اس کو؟ مول صاحب پاگل ہو گئے ہیں کسی بات؟ کبھی دھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا؟ دھماکے سے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے۔ یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا۔ دھماکہ تو پاگل پن ہوتا ہے نا، ٹھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا۔ تو اس نے نا پھر ایک سیکنڈ کو نا 1000 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1000 سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا۔
تو اس نے یہ بات پروو کی کہ اگر ہم فرضی طور پر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کر دیں، 10 لاکھ خرب حصے، جب دھماکہ ہوا تھا تو 2 طاقتیں پیدا ہوئی تھی، ایک گریوٹی اور ایک رفتار۔ ایک رفتار پیدا ہو کے دھماکے سے چیز پھیلتی ہے نا، ایک دم ابھرتی ہے، تو جب وہ تھا تو اس میں 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش گریوٹی، ایک رفتار سپیڈ۔ اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی، اور اگر اس وقت کشش اور گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی۔ اس میں اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں اور 1/10 لاکھ خرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی، اور اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی۔ تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ آٹومیٹک ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا؟ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے، اور وہ کون ہے؟ یہاں آ کے وہ اٹک جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو تو کہے گا اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا۔ تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تیرا اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ تخت بچھایا، یغشی اللیل النہار، پھر دن اور رات کا نظام چلایا، یطلبہ حثیثا، دن آگے چلتا ہے رات پیچھے چلتی ہے، اور پھر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج چاند ستاروں کو اپنے تابع کر دیا۔ تو ہمارے لیے ایک جواب آسان ہو گیا کہ سب کا بنانے والا اللہ ہے۔ پہاڑ کیسے بن گئے؟ والجبال ارساہا، اللہ نے گاڑ دیے۔ پانی کیسے بن گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، فسالت اودیۃ بقدرہا۔ زمین کیسے بن گئی؟ والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اللہ نے بنا دی۔ میٹھا پانی کہاں سے آیا؟ وہ بھی اللہ نے بنایا، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ۔ کڑوا کس نے بنایا؟ کہ وہ بھی اللہ نے بنایا، وھذا ملح اجاج، یہ کڑوا بدبودار۔ اللہ نے کڑوے پانی کو نا بطور نعمت کے ذکر کیا کہ سمندروں کا پانی ہم نے کڑوا بنایا، دریاؤں کا پانی ہم نے میٹھا بنایا۔ یہ ہمارے لیے کیا مزہ ہے، یہ ہمارے لیے کیا نعمت ہے۔ اگر سمندر کے پانی میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے، اور ایک پانی کا تالاب گندا ہو جائے نا تو سارا گاؤں مصیبت میں آ جاتا ہے۔ 7 سمندر کا پانی گندا ہو جاتا اور بدبودار ہو جاتا تو ہمیں تو مری میں بیٹھنا ہی مشکل ہو جاتا۔ یہاں لوگ مر رہے ہوتے تو اللہ نے اس میں تیزاب پیدا کر دیا جو اس کی گندگی کو جلاتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے۔ پھر اس میں اللہ طوفان اٹھاتا ہے، موجیں اٹھاتا ہے، لہریں اٹھاتا ہے۔ کوئی تھوڑی بہت چیز بنے بھی صحیح تو پانی کی آپس کی طوفانی ٹکراؤ سے اللہ اس کو بھسم کر دیتا ہے۔ اب یہ نمک آتا کہاں سے ہے؟ اس میں نمک ہر وقت کہاں سے آتا رہتا ہے؟ اگر تو اللہ ہمارے ذمہ لگاتا، ہاں بھائی پانی کو کڑوا رکھو ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا، اس کی بدبو تمہیں برباد کر دے گی، تو پھر انشاءاللہ لارنس کالج والے سارے کھیوڑا کی کان کے آگے کھڑے ہوتے، ٹرک بھر رہے ہوتے، جی سب کی باریاں لگی ہوتی، ذمہ دار، تاجر۔ اللہ نے ہمیں اتنا نمک دیا، پوری دنیا میں اتنا نمک کسی کے پاس کوئی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو تھوڑا سا جنوب کی طرف جھکا دیا اور ادھر سمندر کر دیے، اور پہاڑوں کو شمال کی طرف کر دیا، اوپر برف جما دی۔ پھر زمین کے جھکاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ پاک نے پانی کو جنوب کی طرف بہانا شروع کیا، پہاڑوں پہ برف پگھلی، وہ ندی نالوں میں بدلی، چشمے شامل ہوئے، جھرنے شامل ہوئے، آبشاریں شامل ہوئیں، وہ پانی ایک طاقت کے ساتھ پتھروں سے ٹکراتا ہوا اور بل کھاتا ہوا ایک حسن بھی اللہ نے بنا دیا، خوبصورتی بھی بنا دی۔ لوگ ناران کی جھیل دیکھنے جا رہے ہیں، حالانکہ اتنا سفر، مصیبت خانے، پتھر، پہاڑ، ٹکریں، پھر بھی جا رہے ہیں۔ وہاں سے یہ پانی جب میدان میں آتا ہے تو زمین میں نمک ہے، تو یہ پانی کیا کرتا ہے؟ زمین کی رگوں سے نمک کو کھینچتا ہے، اور پورے ٹرالے بن کر ٹنوں ٹن دنیا کے سارے دریا نمک سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ روزانہ کروڑوں اربوں ٹن اللہ ہی جانے پانی سمندر میں نمک کو پھینکتا رہتا ہے۔ سمندر کڑوے رہتے ہیں اور ہم مزے میں رہتے ہیں، اگر یہ میٹھے ہو جاتے ہم برباد ہو جاتے۔ سارے شہر کا پانی کڑوا ہو، جہاں سے نہر گزر رہی ہے وہاں نل کا کھودو پانی میٹھا ہوگا۔ فیصل آباد میں میری رہائش ہے، میرا علاقہ خانوال ہے، رہائش میری فیصل آباد، تو وہاں سارے شہر کا پانی گندا ہے، اس میں سے ایک نہر گزر رہی ہے،
اس نہر کے دونوں طرف جتنے نلکے ہیں سب کا پانی میٹھا، چونکہ پانی بہتا رہتا ہے اور اس کے اندر کے نمک کو کھینچ کے آگے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ام خلقوا من غیر شیء، کیوں بھائی آپ ہی بن گئے خود بخود؟ اگر خود بخود بنے تو جاؤ جو کرنا ہے مرضی کرو۔ نہیں یا اللہ، خود بخود تو نہیں بنے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کوئی چیز خود بخود تو ہے نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے پتہ تو کرو تمہیں کس نے بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا زندگی کا سوال ہے، تمہیں کس نے بنایا؟ تمہیں کون موت دیتا ہے؟ تم کیوں پیدا ہوتے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ علم میرے بچوں کالجوں سکولوں میں نہیں پڑھایا جا رہا۔ یہ علم اللہ نے بطور مسلمان کے ہم پر فرض قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، حدیث پاک کے ذریعے سے اسے محفوظ کر دیا۔ تو زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے یہ طے کرو کہ تم نے زندگی گزارنے کیسی ہے۔ تم اچھے ڈاکٹر بنو، اچھے انجینئر بنو، اچھے سائنسدان بنو، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن تم اچھے انسان بنو، اچھے مسلمان بنو، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ تمہارے اس اچھا بننے پر ہماری زندگی کا دار و مدار۔ ایک ڈاکٹر آئے ہیں میو ہاسپٹل کے، وہ ایم ایس ہیں، پہلے بھی ایم ایس آئے، سارے ہسپتال میں دوائیاں فری تقسیم ہونے لگ گئیں، ہر مریض کا علاج فری ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا، ساری دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا۔ اور میو ہاسپٹل کے 18 آپریشن تھیٹر ہیں، سب میں دوا مفت جاری۔ ایک سستی سے سستی دوا سے لے کر 1 لاکھ کی دوا مفت ایک مریض پہ لگ رہی ہے کہ ایک ڈاکٹر صحیح انسان آ گیا۔ اور اس نے جتنا پیسہ، میں نے اس سے پوچھا، میرا دوست ہے، میں نے کہا اتنے پیسے کہاں سے خرچ کر رہے ہو؟ کہا جو حکومت فنڈ دیتی اسی سے خرچ کر رہا ہوں۔ اور کہنے لگے مزے کی بات بتاؤں، پہلے 1 روپے کی دوائی مریض کو نہیں ملتی تھی اور خرچہ زیادہ تھا، اور اب تمام ہاسپٹل کو دوا فری جا رہی ہے، اور ہر سال کے آخر میں 5 کروڑ 6 کروڑ ہمیں بچ رہا ہے۔ ہر شے فری کر کے 6 کروڑ 7 کروڑ بچ رہا ہے۔ اور اس وقت ہر شے پیسے پہ تھی اور پیسے گھٹتے تھے کہ ایک انسان، ایک صحیح مسلمان اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب میں نے اس سے سارے ہاسپٹل کا راؤنڈ کیا، باہر بیٹھے غریب لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس کو دعائیں کر رہے تھے۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ ڈاکٹر کہتے یہ دوا لاؤ، وہ بھاگ کے جاتے، پھر کہتے یہ دوا لاؤ، اندر مریض اسٹریچر پر پڑا ہوا ہے، اس کا پیٹ چیرا ہوا ہے، وہ بھاگ کے جاتے، پھر وہ دوا لاتے۔ جب پیسے ختم ہو جاتے تو پھر عورت اپنے کان کی بالیاں اتار کے دیتی، ہاتھ کی چوڑیاں اتار کے دیتی اور دوا لے کر آتی، اور پھر بھی دوا پوری نہ ہوتی اور مریض اسٹریچر پر ہی مر جاتے تھے۔ اور اب 5000 کا ٹیکہ دل کے اٹیک کا ہوتا ہے، ایمرجنسی میں کوئی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ آ جائے، مالدار آ جائے، غریب آئے، اس کو وہ ٹیکہ مفت لگایا جاتا ہے۔ انہی پیسوں میں کہ ایک اللہ سے ڈرنے والا ڈاکٹر آ گیا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کی لائن آپ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کرے، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان اور اچھا افسر، جو بھی آپ بنے، لیکن پہلے آپ اچھے مسلمان بنے تاکہ آپ کسی کا درد محسوس کر سکیں۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، پہلا نیورو سرجن پاکستان کا، پہلا نیورو سرجن کراچی کا تھا۔ اس کے پاس ایک شخص آیا، کہا جی ایک مریض ایکسیڈنٹل میں نے اٹھا کے اس کو ایمرجنسی میں لایا ہوں، آپ برائے مہربانی اس کو دیکھ لیں۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا پہلے میری فیس رکھو پھر میں دیکھنے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں تو راہگیر ہوں، مسافر ہوں، میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو آپ تسلی رکھیں میں آپ کو پیسے دے دوں گا، نوجوان ہے بالکل، آپ برائے مہربانی دیکھ لیں۔ اس کے سر میں چوٹ آئی، کہ نہیں پہلے میری فیس رکھو میں پھر جاؤں گا۔ یہ تکرار ہو رہا ہے، وہ نہیں مان رہا، تو آخر اس نے کہا اچھا یہ میری چابی گاڑی کی آپ کی ہو گئی، میں آپ کی فیس آپ کو ادا کر کے اپنی گاڑی کی چابی لے جاؤں گا، گاڑی آپ کے گھر چھوڑ جاؤں گا۔ ٹھیک، گاڑی میں بٹھا کے جب پہنچے تو آگے ڈاکٹر صاحب کا اپنا بیٹا اور مر چکا تھا، اور ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، اور وہ مر چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب پاگل ہو گئے، جس کے لیے کمایا تھا وہی ہاتھوں میں
ہاتھوں میں چلا گیا. تو وہ ڈاکٹر زیادہ تھے، انسان کم تھے، تو اپنے ہی بیٹے کو مار دیا. اور ایک انسان آیا، مسلمان آیا، تو اس نے سارے ہاسپٹل میں دوائیں فری کر دی اور الٹا پیسہ بچا کے دیا گورنمنٹ کو. تو اس وقت میرے عزیزو جو باہر ہو رہا ہے نا، سوائے اس کے کہ پیسہ اکٹھا کرو، پیسہ اکٹھا کرو، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو رہا. تو دیکھو تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ کے خوف سے اپنے شعبوں میں چلو، تو اللہ تمہیں عزت دے گا. تمہارے مقدر کا رزق کہیں نہیں جاتا. تو اللہ تعالی ہم سے پوچھتا ہے، خود بخود پیدا ہوئے؟ نہیں. اپنے خالق خود ہو؟ نہیں. زمین آسمان تم نے بنایا؟ نہیں. تو پھر پتہ تو کرو ہے کون؟ تو اللہ نے جواب دیا، وہ اللہ ہے. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، میں کیوں آیا ہوں؟ تو اس کا بھی اللہ نے جواب دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تم اس لیے آئے ہو کہ میرے بندے بن جاؤ. تیسرا سوال ہے کہ اللہ یہ موت کیوں آ جاتی ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب لکھے پڑے ہیں سائنس کی کتابوں میں. 200 جواب. موت کیا ہے؟ حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. اللہ ہے جو جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہے اور انسان مر جاتا ہے. ایسا طاقتور جواب کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. موت کیوں آتی ہے؟ اللہ روح نکالتا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں. ساری دنیا کے عقل والے کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون. قرآن اس کو خود بتا رہا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون. موت کے بعد کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بھائی یہی موج میلہ کر لو، ناچ لو، گا لو، یہی ہے جو کچھ ہے، آگے کچھ نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی دنیا کی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں. لیکن ہمارے اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساہرة. ایک آواز سے تمہیں ماروں گا اور اسی آواز سے تمہیں اٹھاؤں گا اور تم میرے سامنے کھڑے ہوگے، اور پھر فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک کو جنت کا فیصلہ کروں گا، ایک کے لیے آگ کا فیصلہ کروں گا. تو یہ بھی اللہ نے ہمیں دیا. اب میرے بچوں، ہمارے سامنے صرف یہی نہیں کہ ہم نے کمانا ہے یا ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، بیوروکریٹ بننا ہے، 22ویں گریڈ تک پہنچنا ہے. آئے ہائے، ایک ہمارے تھے والد صاحب کے دوست زمیندار، ان کا بیٹے نے نا ٹاپ کیا. اس میں ٹاپ کیا کیا بلکہ سارے ریکارڈ توڑے. وہ CSS کے ایگزامینیشن میں نا ٹاپ کیا اور سارے ریکارڈ پچھلے توڑے. تو ان کے والد سے ملاقات ہوئی نا، تو کہنے لگے انشاءاللہ میرے بیٹے نے سیکٹری بننا ہی بننا ہے، بننا ہی بننا ہے. اتنے خوش، اتنے خوش. وہ افسر تو بڑا بن گیا. کچھ عرصہ پہلے فرمانے لگے، جس بیٹے کی خاطر سب کچھ قربان کیا، اسی بیٹے نے مجھے ذبح کر دیا. وہ CSS میں تو ٹاپ کر گیا، لیکن وہ انسان نہ بنا. تو باپ پر اور ماں پر وہ چڑھائیاں کی کہ ماں باپ 8 آنسو روئے کہ بیٹا اس سے تو اچھا تھا تو ان پڑھ رہتا، ہماری خدمت تو کرتا، تجھے پڑھا کے ہم نے کیا پایا. تو میرے عزیزو، ہمیں ایک راستے پر چلنا ہے، اس سے دائیں بائیں ہم نہیں ہو سکتے، جس کو اللہ نے اسلام کا نام دیا ہے، جس کے چلنے سے آگے جا کر اللہ تعالی ہمیں آخرت میں جنت دے گا، دنیا میں خوبصورت اور بہترین زندگی دے گا. اس کے کچھ آداب ہیں جس کو ہم سیکھیں گے تو ہم اچھے انسان بھی بنیں گے، اچھے افسر بھی بنیں گے. سلطان محمود غزنوی، دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، 4 بڑے بادشاہ. ٹاپ لسٹ پر ہے چنگیز خان، اس کے بعد ہے محمود غزنوی، اس کے بعد ہے سکندر یونانی، اور اس کے بعد ہے تیمور لنگ. اس میں 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں. سکندر یونانی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھا. تو 355 قبل مسیح اس کا انتقال ہوا، اور صرف 33 برس کی عمر میں، وہ 13 جون 353 قبل مسیح بابل میں وہ ملیریا بخار میں مر گیا. ساری دنیا میں ظلم کر کے کھوپڑیاں کھڑی کر دیں، اور اللہ نے جو پکڑا 33 سال کی عمر
کہنے لگا ہے کوئی مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے یونان پہنچنے کی مہلت دے دے، لیکن وہ راستے میں مر گیا۔ اس کا بیٹا ملتان میں قتل ہو گیا تھا، ملتان کی لڑائی میں اس نے ملتان فتح، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ یہاں قتل ہوا، اس کی سلطنت 3 سرداروں میں تقسیم ہو کر زیر و زبر ہو گئی۔ چنگیز خان نے حکومت کی بنیاد رکھی بڑی طاقتور، لیکن 40 سال کے بعد اس کی ساری نسل مسلمان ہو گئی۔ محمود غزنوی نے 34 برس حکومت کی اور دنیا میں نمبر 2 وہ بادشاہ ہے فاتح کے لحاظ سے، 34 برس حکومت کی، سلطان کا لقب پایا، نہ وہ کسی مسجد کا امام تھا، نہ کسی وہ خانقاہ میں پیر تھا، نہ کسی گدی نشین تھا، نہ وہ کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ 34 سال دنیا پر حکومت کی۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، اس کی قبر کو ریپر کرنے کے لیے اس کو صاف کیا تو کیا دیکھا؟ تابوت صحیح سلامت پڑا ہوا ہے۔ تابوت کو کھولا تو کیا دیکھا؟ سلطان محمود ایسے قبر میں پڑا ہے جیسے آج کسی نے قبر میں رکھا ہو۔ قبر صرف شہید کو چھوڑتی ہے، بس شہید یا نبی، اس کے بعد جس کو اللہ چاہے، ورنہ نیک سے نیک کی ہڈیاں گل جاتی ہیں۔ سلطان محمود شہید بھی نہیں ہوا، نبی بھی کوئی نہیں ہے، 34 سال کا حکمران ہے، کیا عمل کر کے گیا کہ 1000 برس کے باوجود قبر کی مٹی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی۔ اور ایک فرینچ انہوں نے بلایا تھا ماہر کھولنے والا تابوت، تو اس نے جب دیکھا نا تو وہ تو پلٹ کے پیچھے بے ہوش ہو گیا کہ سلطان محمود ایسے پڑے تھے کہ ان کا سیدھا ہاتھ دل پر رکھا ہوا تھا اور کفن یہاں تک آیا ہوا تھا، اور ایسے تھا جسم جیسے سویا ہوا آدمی ہوتا ہے، جدھر موڑو ادھر مڑ جاتا تھا۔ 34 برس کی حکومت کے بعد 1000 برس قبر میں زندگی گزار کر مٹی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، تم اللہ کے نیک بندے بن کے زندگی گزارو، جو مقصد زندگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ بات تیرے بندے بن جائیں۔ اللہ کے بندے بننے کے لیے چند باتیں ہیں جس کو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے باپ کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے بچے سے بات کرتے ہوئے ہمیں سبق دیا ہے۔ یہ ہر ٹیچر کو، ہر پرنسپل کو، ہر استاد کو یہ رکوع یاد ہونا چاہیے، اور ہر بچے کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی۔ اللہ نے ہمیں یہ نصیحت کیوں سنائی ہے؟ کہ تم اپنی نسل کو ان بنیادوں پر اٹھاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی نصیحت کیا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جب تم ٹوٹ کر دل سے مانگو گے اللہ غیب سے کرے گا۔ مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد آ گیا۔ مجھے بچپن میں نا کہانیاں پڑھنے کا شوق زیادہ تھا، اور سکول کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا ہی کوئی، تو میری اس میں بڑی پٹائی ہوتی تھی۔ جب بھی وہ میں پکڑا جاتا تو میں کوئی نہ کوئی کہانی کی کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا، تو ماں نے زیادہ مارا، ابا نے کم مارا، تو وہ ہر کہانی کو ایک کتاب کے آگے نا اگلی کتاب کا اشتہار ہوتا تھا۔ تو میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ اگلی کتاب کا میں نے اشتہار پڑھا تو میں کہوں اب میں خرید بھی نہیں سکتا ہوں، کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، کہوں گا تو پٹائی ہوگی۔ اور وہاں ہمارا قصبہ تلمبا، وہاں وہ ملتی، ملتان سے ارے ملتی نہیں تھی، ملتان ہم سے 60 میل دور، اور جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا۔ تو میں روزانہ جب سکول جاتا نا تو میں کہتا یا اللہ کسی جن کو بھیج جو بک سٹال سے کتاب اٹھائے میری ٹیبل پہ رکھ دے۔ یہ میں جاتے جاتے دعا کرتا، پھر جب سکول سے چھٹتے ہوئی تو میں کہتا یا اللہ کسی جن کو بھیج دے جو بک سٹال سے کتاب اٹھائے اور میری ٹیبل پہ رکھ دے، نہ میری ماں کو پتہ چلے نہ میرے باپ کو پتہ چلے۔ آپ یقین مانو میں نے 1 مہینہ یہ دعا مانگی، روز، چھوٹا سا بچہ میں، 6-7 سال میری عمر، 8 سال، میں دعا مانگتا جاتا، دعا مانگتا تھا۔ اللہ کی قسم ایک دن میں آیا تو میرے ٹیبل پر وہ کتاب پڑی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ تو لے کے دے نہیں سکتے، وہ تو الٹا مجھ سے میری پٹائی کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے چوری چھپے کتابیں خریدی، مجھے بڑی پٹائی ہوئی تھی میری، وہ کتابیں بھی چھن گئی اور پٹائی بھی نقد ہوئی۔ تو میں ماں باپ سے تو کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو 1 مہینے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ٹیبل کے اوپر وہ کتاب پڑی ہو، میری ماں قریب سے گزری، میرا تو دل نیچے چلا گیا، میں نے کہا ادھر اس کی نظر پڑ گئی تو پھر پٹائی ہوگی۔ جو میں تھوڑا سا آگے میں نے جھپٹا مار کے کتاب اٹھو، بھاگ گیا باہر، پھر اس کو چھپایا، پھر قسطوں میں اس کو پڑھا۔
یہ لا الہ الا اللہ، جب تم اللہ پر اعتماد کر کے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ کبھی تمہارے ہاتھ خالی نہ بھیجو۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہماری ماں نے ہمیں لا الہ الا اللہ سکھانا شروع کیا، اللہ سکھانا شروع کیا۔ تو کسی بھی مسلمان بچے بچی بڑے چھوٹے کے لیے زندگی کا سب سے پہلا سبق ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہو، تو اللہ کی عظمت ہیبت سے اس کا دل بھر جائے۔ دوسرا سب اللہ کے بعد کس کا حق بنتا ہے؟ تو اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے تمہیں نا تمہارے ماں باپ کے بارے میں خاص طور پر نصیحت کی ہے، ذکر کیا ماں باپ کا، اور آگے تفصیل میں گئے ماں کو صرف ذکر کیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تجھے اٹھایا بڑے دردوں کے ساتھ، یہ وہنا علی وہن، دردوں کے ساتھ۔ لیکن عربی زبان بڑی خوبصورت ہے، یہ ترجمے سے اس کی اصل تعبیر سامنے نہیں آتی، اس کا اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ ہے نا میری ہتھیلی، اس پر آپ چیزیں رکھ دو، تو جب یہ جگہ پر ہو جائے گی نا تو اس کے بعد رکھنے کی جگہ کوئی نہیں اس کے اوپر، تو اب اس کے اوپر چیزیں رکھی جائیں گی، اوپر رکھی جائیں گی ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کی خاص طور پر خدمت کرو، اور خاص طور پر ماں کی، کیوں کہ تیری ماں نے تجھے اٹھایا دردوں پر درد رکھتے ہوئے، اس کا سارا بدن جب دردوں سے بھر گیا، اور ابھی درد آ رہے ہیں، وہ تو ختم نہیں ہوئے، 9 مہینے کے درد چل رہے ہیں، تو جب اس کے بدن کا رواں رواں، رونگٹا رونگٹا، بال بال دردوں سے بھر گیا، تو پھر اوپر درد کی تہ لگتی گئی، اور 2.5 سال تیرے دودھ چھڑانے تک اس نے یہ درد سہے۔ لہذا دیکھو خبردار اپنی ماں باپ کے آگے چوں بھی نہ کرنا، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کر۔ اتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے ماں باپ کا حق سمجھایا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میرے آپ بچے ہو، میں تمہیں عربی سمجھا نہیں سکتا ہوں، انشکر لی ولوالدیک، اللہ اس میں کتنی طاقت سے کہہ رہا ہے، ایک ہی بریکٹ میں اللہ اپنے آپ کو اور ماں باپ کو لا رہا ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن۔ اب میری اور آپ کی، میری بھی بدقسمتی رہی کہ میں 11 سال کی عمر میں ماں باپ سے جدا ہو گیا، اور آپ کی بھی یہ ایک بدقسمتی بھی ہے کہ آپ ماں باپ کی سے دور ہو، ان کی خدمت سے دور ہو۔ چھٹیوں میں یہ ساری کسر پوری کیا کرو۔ ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا ہے، کبھی اللہ آپ کو حج پہ لے جائے گا تو آپ دیکھنا کتنا مشکل سفر ہے، اب تو سڑکیں ہیں پھر بھی مشکل ہے، کوئی 16 میل بنتا ہے مکہ سے جو مینا کا وہ جو عرفات ہے، وہ قسطوں میں چونک کے جاتے ہیں، 15-16 میل کا سفر ہے، اور وہ پہاڑ تھے کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا، حج کرایا، طواف کرایا، اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے ابھی ماں کا جو دودھ پیا تھا نا 2 سال، اس میں سے ابھی 1 گھونٹ کا حق بھی ادا نہیں کیا، 1 گھونٹ۔ اور اس سے بھی بڑی بات بتاؤں، عبید اللہ بن عمیر کے پاس ایک شخص آیا، کہا جی میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اٹھایا، خراسان ہی افغانستان میں، اور یہاں سے میں اس کو لے کے چلا ہوں، میں نے اس کو حج کروایا، اور کندھے پہ ہی لے کے چلا ہوں سارے سفر میں، تو کیا اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ابھی 1 گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ اور عبداللہ بن عمر طواف کر رہے تھے، ایک بدو طواف کر کے نا اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہا تھا، تو جب طواف ختم ہونے لگا تو اس نے ماں کو ایسے، کیا اماں تیرا حق ادا ہو گیا، تیرا حق ادا ہو گیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے تھک تھک کر جو ہزاروں نہیں کروڑوں لمبے لمبے سانس لیے تھے نا، ابھی اس میں سے 1 سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ جو ماں باپ کا حق نہیں پہچانتا وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بچوں، ماں باپ کے بعد دوسرا باپ استاد ہوتا ہے، باپ کے بعد دوسرا جو باپ ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ جو استاد کے آگے سر جھکائے گا اللہ اس کو اس کی علم میں نفع عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو بطور انسان مسلمان اور اچھا کامیاب انسان ہونے کے ہمیں دی ہے، وہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی اطاعت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ فلانا قصائی نا گوشت بیچنے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، قصائی میرا ساتھی کیسے بنا دیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھئی فلاں مجاہد، فلاں
غازی اور فلاں عالم، فلاں پیر، فلاں بزرگ تیرا جنت کا کہنے کسائی، کسائی تو ویسے ہی آپ کو پتا چھری ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتی، ان کا ویسے ہی دل سخت ہو جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے چلے گئے، میں دیکھوں تو وہ کون سا کسائی ہے جو جنت میں میرا ساتھی بن گیا ہے۔ تو دیکھا ایک کسائی ایسے بیٹھا چوکڑی مار کے اپنا گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، دیکھتے رہے۔ جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا نا تو اس نے ٹکڑا اٹھایا ایک گوشت کا اور تھیلے میں ڈال کے چل دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں، کہنے لگا آ جاؤ۔ وہ گھر گیا، اس نے جا کے وہ گوشت کی بوٹیاں بنائیں، پھر ہانڈی پہ چڑھایا اور ادھر آٹا گوندنا شروع کیا۔ پھر آٹا گوندنے کے بعد رکھ دیا، وہ تھوڑا سا نرم ہونے میں اس کے لیے چھوڑ دیا، پھر ہانڈی پہ آ گیا، اس کو پکایا، اتنے میں آٹا نرم ہو گیا تو اس نے اس کی روٹیاں پکائیں، پھر اس کو پلیٹ میں سجایا، تھالی میں سجایا اور ٹرے اٹھا کر ایک بوڑھی عورت ایسے لیٹی پڑی تو اس نے اٹھا کے کندھا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ پھر جب اس نے کھا لیا تو اس نے اس کا منہ صاف کیا تو اس نے کچھ کہا، عورت نے کچھ کہا، اس نے ہٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، بہت ضعیف ہو گئی ہے، میں صبح جب جاتا ہوں ساری اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر اپنے کام پہ جاتا ہوں، شام کو جب واپس آتا ہوں پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد اب میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا، دیکھوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی جب تو منہ صاف کر رہا تھا، لٹا رہا تھا، یہ کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی یہ پاگل ماں ہے، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہیں، میں کتھے تھے موسیٰ کتھے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا ہے، میں ہی موسیٰ ہوں، تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ تو میرے عزیزو ہم بھی بس اللہ معاف کرے، مجھے بھی یاد آیا جب پیسے ختم ہوتے تھے نا اسی وقت ہی میں خط لکھا کرتا تھا، اتنے پیسے بھیج دیں۔ تو ایک دن میرے باپ کہنے لگے بیٹا بس جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو اسی وقت ہی خط لکھتا ہے، آگے پیچھے تو کبھی تو نہیں، میں خط لکھا ہی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے تم بھی ایسا ہی کرتے ہوگے، جب پیسے ختم ہوتے ہوں گے پھر خط لکھتے ہوگے۔ تو اگر تم ان کی خدمت اب تو کرنی، ان کو ہر ہفتے خط لکھو، ہر ہفتے نہیں لکھتے ہو ہر 2 ہفتے کے بعد خط لکھو، ان کا حال پوچھو، اپنا حال دو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ مجھے ایک نوجوان ملا، بڑا ذمہ دار کا بیٹا، کہنے لگا مولانا میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی، میں جو دعا مانگتا ہوں قبول ہو جاتی۔ میں نے کہا تمہارے پاس کیا نسخہ ہے بھائی، ہمیں بھی بتا دو۔ کہا جی میں ایک تو روزانہ اپنے ماں باپ کو رات کو جب وہ سوتے ہیں نا تو اپنے باپ کو بھی دباتا ہوں، اپنی ماں کو بھی دباتا ہوں، اور جب مجھے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو ان کو دبا کر پھر ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں، پہلے اپنے باپ کے پاؤں اپنے منہ پہ ملتا ہوں اور اس کو چومتا ہوں، پھر ماں کے پاؤں اپنے منہ پہ ایسے ملتا ہوں، پھر چومتا ہوں، پھر ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیزو ماں باپ کے فرما بردار بننا، ان کو دکھ نہ دینا، ہمیں پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا تو وہ مر گئے، چلے گئے، اب میں ان کو واپس نہیں لا سکتا ہوں۔ تمہارے اللہ کرے زندہ ہوں تو تم ان کی خدمت کر لینا، تمہیں اتنے تمہارے نصیب جاگیں گے کہ یہ ڈگریاں وگریوں سے کچھ بھی نہیں ملنے کا۔ اگر تم نے ماں باپ کی دعا لے لی تو اس پر جو ملنے والا ہے وہ تمہاری اگلی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کبھی بد دعا نہ لینا، کبھی ان کی ہائے نہ لینا، ایسی کسی استاد کی بد دعا نہ لینا، کسی استاد کا دل نہ دکھانا، ورنہ تم جو پڑھ رہے ہو نا سارا بے برکت ہو جائے گا۔ استاد بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے، چاہے وہ اچھا یا برا، یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ تمہارا استاد ہے بس سر جھکا دو، تو اللہ تمہیں جو اس سے پڑھ رہے ہو نا اس کی حقائق تک اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائے گا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے بازار میں بیچ دے۔ تیسری ہماری جو بنیاد ہے وہ ہے یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ احساس بیدار کرنا کہ بیٹا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایک تیسری چیز ہے جو ایک مسلمان بچے کے لحاظ سے ہمیں اس کا سیکھنا فرض ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام کہہ رہے میرا بیٹا دیکھو، تم ایک
دانے کے برابر، دانے کے برابر گناہ کرو گے یا نیکی کرو گے، وہ کہیں چھپ کر کرو گے پہاڑ کے اندر یا زمین کے اندر یا ہواؤں میں گم ہو کر کرو گے نا، تو تیرا اللہ تیرے ساتھ ساتھ ہے، تجھے دیکھ رہا ہے، تو جہاں بھی کرے گا اللہ تیرے ساتھ ہے، تیری نیکی ہے تو وہ بھی تیرے سامنے کرے گا، تیری برائی ہے تو وہ بھی تیرے سامنے کرے گا۔ یہ تصور کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا دے اور بڑے بڑے غلط کاموں سے آپ کا قلم رک جائے گا کہ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ تصور بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو روکتا ہے۔ حبیب بن عمیر ایک بڑے عرب شاہ سوار تھے، وہ روم کی قید میں آ گئے، بڑے خوبصورت، تو ان کو رومیوں نے کہا تو عیسائی ہو جا تو ہم تیری زندگی بھی بخش دیں گے، بڑی جاگیر دیں گے۔ وہ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک ان کو کمرے میں نا، ایک گھر میں ان کو بند کر دیا اور ایک رومن خوبصورت لڑکی کو اس کے ساتھ چھوڑ دیا اور اس کا شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا، اور اس لڑکی سے کہا کہ اس کو برائی پہ تم نے آمادہ کرنا ہے، جس وقت اس نے منہ کالا کر لیا پھر یہ شراب بھی پیے گا اور پھر یہ ہمارا غلام بھی بنے گا۔ 3 دن 3 راتیں وہ لڑکی ان کو دعوت دیتی رہی اور ان کی نظر یہاں سے اوپر نہ اٹھی، یہاں سے اوپر نہ اٹھی۔ جب نظر خراب نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس دل کو خراب نہیں کر سکتی، جب نظر خراب ہو جاتی ہے پھر دل خراب ہو جاتا ہے۔ تو 3 دن کے بعد کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ دیکھتا ہے، تمہیں کیا چیز روک رہی ہے؟ وہ کہنے لگے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یہی چیز روک رہی۔ تو اس نے کہا تو ایسا عظیم انسان ہے کہ میں تجھے خود رہا کراؤں گی، میں تمہیں خود رہا کراؤں گی۔ تو اس نے رات کو آ کر دروازہ کھولا اور اس کو پیسے بھی دیے، کھانا بھی دیا کہ یہ ستارہ ہے، اس کو سیدھے ہاتھ پہ رکھنا اور چلتے رہنا، عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ وہ تصور ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جس نے ان کو اس برائی سے روکا بند کمرے میں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پڑھنا۔ نماز مسلمان کی نشانی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کافر کے بعد سب سے بڑا متکبر بے نمازی ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ مول صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر تو سب سے بڑا متکبر ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، کافر کے بعد سب سے بڑا متکبر بے نمازی ہے۔ ایک آپ کو مثال دے، یہ آپ کے پرنسپل صاحب آپ کے سامنے بیٹھے، یہ کہیں بیٹا بات سنو، آپ ایسے بیٹھے رہو دیکھتے رہو، ہاں پھر یہ کہیں بیٹا بات سنو، آپ پھر نہ ہاں کرو نہ کرو، ایسے ان کو دیکھتے رہو، پھر چوتھی دفعہ بولیں بیٹا بات سنو، پھر بھی آپ جواب نہ دو، پھر آپ کو بولیں بیٹا بات سنو، پھر بھی آپ جواب نہ دو، تو یہ کتنی بڑی خطا ہے۔ اور استاد کا کیا تاثر بنے گا، کتنا بڑا متکبر بچہ ہے کہ میں استاد ہو کے بلا رہا ہوں، میری بات ہی نہیں سن رہا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا اس کو اسیس کرو کہ استاد آپ کو کہہ رہا ہو بیٹا ادھر آئیے اور آپ کہیں ہاں اور نہ بس ایسے ہی بیٹھے رہو۔ تو جب اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، بچوں آ جاؤ نماز کے لیے، اور تم کو جو مجھے فرصت نہیں ہے، میرا پیپر ہو رہا ہے، میرا کام زیادہ ہے، تو اللہ کی آواز پر نہ اٹھنے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا متکبر ہے کافر کے بعد۔ اور ایک اور بات اللہ کے نبی نے فرمائی الجفا کل الجفا، ظالم ہے بہت بڑا ظالم۔ کون یا رسول اللہ؟ کا جو اذان سنے اور نماز کو نہ جائے۔ تو ہماری میرے بچوں پہچان ہے نماز۔ ایک اور آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ سنو، مجھے نا پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، باپ کے دھکے سے پڑھ رہا تھا، ذہن میں یہ تھا زمین تو ہے، نہ بھی پڑھے تو روٹی تو ملے گی۔ تو ہمارا پیپر تھا بایولوجی کا، نہ زولوجی کا پیپر تھا۔ اب میں نے تو پڑھا، پیپر ہو گیا تھا، اللہ نے حافظہ مجھے اچھا دیا تھا، میں تھوڑا سا پڑھتا تھا مجھے یاد ہو جاتا تھا، تو میں کہیں فیل نہیں ہوا۔ تو وہ آ گیا پریکٹیکل، اب پریکٹیکل کا مجھے پتہ ہی کھ نہیں ہے۔ تو جمعے کا دن تھا، میں ویسے نماز کو نہیں پڑھتا تھا، اس دن میں بڑے اہتمام سے نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ پھر میں نے کہا یا اللہ 5 بجے میرا ہونا ہے پریکٹیکل، جو کچھ آنا ہے نا مجھے خواب میں دکھا دے، تیری بڑی مہربانی۔ میں نے پڑھا کوئی نہیں، ہاں جی، میں نے بڑے رو کے دعا مانگی۔ جمعے کا دن ویسی قبولیت کا ہوتا ہے، جمعے کی نماز پڑھ کے آیا اور میں نے وہ کتاب رکھی اپنے ساتھ اور سو گیا۔ ہاں جی، جو میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لیبارٹری میں بیٹھا ہوں اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے جا رہے ہیں،
اس کے بعد ایگزامینر آیا اور اس نے 4 سوال لکھائے. ایک سوال تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کی ڈسیکشن کرو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ ظاہر کرو. اگلے 3 سوال مجھے یاد نہیں، وہ اس نے لکھائے. ایک دم میری آنکھ کھلی، میں نے ایک دم کتاب اٹھائی، 4 سوالوں کو دیکھا اور جا کر بیٹھا. جو ہی میں داخل ہوا نا تو ہمارے سامنے خرگوش آنے شروع ہو گئے. میں نے کہا لے بھائی پہلی بات سچی ہو گئی، خواب کا پہلا حصہ سچا ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ میرے الٹے ہاتھ سے میرے خواب میں ایگزامینر اندر داخل ہوئے تھے خواب میں، اسی طرح الٹے ہاتھ سے وہ اندر آئے اور انہوں نے 4 سوال لکھائے، وہی جو میں نے خواب میں دیکھے تھے. اور میں تو پہلی رٹا لگا چکا تھا، ٹھکا سب سے پہلے فارغ ہو کر نکلنے والا میں تھا. نماز ایسی دولت ہے، کبھی نہ پڑھی اور اس دن اپنی ضرورت سے پڑھی، اللہ نے پھر بھی سن لیا. اور اگر مستقل پڑھو گے تو پھر اللہ کیسا خوش ہوگا، کیسا راضی ہوگا. تو نماز کا نہ پڑھنا میرے بچوں، یہ سب سے بڑا تکبر ہے، وہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس خالق نے مجھے پیدا کیا اس کو بھی سجدہ نہ کرو. 5ویں چیز ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ بھلائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو. یہ مسلمان، بطور مسلمان یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں. چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا نا، اب ہماری ذمہ ہے. ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، میرا بچہ اس اسکول پڑھتا تھا، بڑے سے چھوٹا، تو وہ گھر میں بات ہوتی وہ سنتا. تو اس کا جو تھا نا ساتھ سیٹ پہ بیٹھنے والا، اس کے گھر میں ڈش تھی، اس کو ڈش آیا تھا، اور یہ اس وقت یہ کیبل وغیرہ تو تھا نہیں، ڈش. تو یہ روز میرا بچہ گھر میں سنتا کچھ باتیں، تو اس کی دوستی تھی. تو اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ڈش ہے. انہوں نے کہا جو ڈش دیکھتا ہے نا اس میں گندی گندی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ گناہ دیتے ہیں. آج تم جا کر نا اوپر چھت پہ چڑھ کے نا ڈش توڑ دینا. وہ دونوں کی عمر تھی 5 سال کے، تو 7 سال. تو اگلے دن وہ کہنے لگا، وہ بیٹا میرا کہا کہ آج میرے دوست کی نا بڑی پٹائی ہوئی. میں نے کہا کس نے کی؟ کہا اس کے ابو نے کی. کہا کیوں کی؟ کہا میں نے اس کو کہا تھا اویس تم نے جاتی جا کے نا ڈش توڑ دینی. تو چپ کر کے اوپر گیا اور اینٹ اٹھا کے ساری ڈش توڑ دی. اور ٹی وی آن کیا تو وہ چلا نہیں، پتا چلا کہ اس نے توڑ دی. تو باپ نے خوب اس کی پٹائی کی، خوب پٹائی کی. تو گھر میں سنی ہوئی بات کو بچہ آگے نقل کر رہا ہے اپنی سطح کے مطابق. تو میرے بچوں ایک ہمارا یہ کام ہے کہ ہم مسجد کی دعوت دیں، گانے کی دعوت نہ دیں، سچ کی دعوت دیں، جھوٹ کی دعوت نہ دیں، محبت کی دعوت دیں، نفرت کی دعوت نہ دیں. یہ اس امت کا سبق ہے، زندگی کا سبق ہے. وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. 6ٹھی چیز ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. بچوں یہ زندگی بڑی تلخ ہے، یہاں خوشیاں تلاش کرنا جو ہے نا بے وقوفی ہے. یہاں یہ سمجھو اگر کوئی خوشی مل گئی تو اللہ تیرا شکر ہے. جیسے سفر میں تازہ روٹی، اچھی روٹی مل گئی تو یا اللہ شکر ہے، ورنہ ہم تصور لے کر نکلتے ہیں کہ ٹھنڈا سالن ملے گا، ٹھنڈی روٹی ملے گی، ٹھنڈی چائے ملے گی. کہیں کوئی اچھی مل گئی تو یا اللہ تیرا شکر ہے. اس دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں دکھ زیادہ ہیں اور راحتیں کم ہیں، اور اس میں غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں. تو یہاں اس سبق کے بغیر یہ زندگی گزر نہ سکے گی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. بیٹا صبر سیکھنا، بیٹا صبر سیکھنا، کبھی بے صبر نہ ہونا. جب تم صبر سیکھ کے مرو گے نا تو اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا صبر والے آ جاؤ. تو چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا چلے جاؤ جنت میں، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں، یہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. 7ویں چیز ہے زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اس چیپٹر کو، اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جگہ دی، سب سے آخر میں ذکر کیا ہے. اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا اپنے اخلاق اچھے رکھنا. اس ساری 6 سطروں کا خلاصہ یہ، بیٹا اخلاق اچھے رکھنا. اور میرے بچوں اخلاق اتنا مشکل کام ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل سبق ہے اچھے اخلاق بنانا. تو اللہ نے اس کو سب سے آخر میں ذکر کیا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے ہاں بچوں پیپر دیکھو، جو سب سے آسان سوال ہو پہلے اس کو کرو، پھر جو اس کے بعد پھر اس کو کرو. مشکل سوال کو سب سے آخر میں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں اٹک جاؤ اور سارا وقت گزر جائے. تو اخلاق کا کویسچن بڑا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 7 چیزیں پیش کی
سب سے آخر میں اس کو رکھا کہ میرے بیٹے بدتمیز نہ ہونا، وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بدتمیز نہ ہونا، اخلاق اچھے رکھنا۔ امام حسن اور حسین نے دیکھا ایک بابا جی وضو غلط کر رہے ہیں۔ اب ہمارا طریقہ یہ تھا، بابا جی غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کیا کرتے، ایک دم ٹوک دینا ہے۔ تو اب دونوں بچوں نے سوچا کہ بابا جی نے وضو بھی غلط کیا ہے، ان کو بتانا بھی ہے، اور ہم چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں، اب بتائیں گے تو ان کی بےزتی، نہ بتائیں گے تو یہ ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے۔ تو دونوں آ گئے کہ چاچا ہم دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، میں کہتا ہوں میرا وضو اچھا ہے، یہ کہتا ہے میرا وضو اچھا ہے، تو ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم میں سے کس کا وضو اچھا ہے۔ یہ اخلاق ہے میرے بچوں، یہ اخلاق ہے۔ تو اب دونوں بچوں نے وضو کیا تو بابا جی کہنے لگے بیٹو تم دونوں کا ٹھیک ہے، میرا غلط ہے۔ تم دونوں کا ٹھیک ہے اور میں تم پہ قربان جاؤں، تم نے جس طرح مجھے سبق دیا ہے میں تم پہ قربان جاؤں، آل رسول ایسے ہی ہوتے۔ تو اپنے اخلاق اچھے رکھنا، کبھی کسی بڑے سے بدتمیز نہ ہونا، کبھی کسی نوکر سے بدتمیز نہ ہونا۔ آپ سارے کھاتے پیتے گھروں کے بچے ہو، کبھی کسی نوکر سے بدتمیز نہ ہونا۔ اللہ کے نبی نے آخری وصیت کی تھی، آخری وصیت، اور آخری وصیت ہمیشہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس کے بعد آپ نہیں بولے تھے اور اللہ کے پاس چلے گئے تھے، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں سے بدتمیزی نہ کرنا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ڈرائیور نے تھوڑی سی گاڑی لگا دی، تیری مانو تیری بہن، اپنے ہاتھ سے لگ جائے کہتے او ہو، جب اپنے ہاتھ سے لگے کہتے او ہو، ڈرائیور سے لگ جائے تیری مانو تیری بہن، اپنے ہاتھ سے جتنی مرضی اٹھا ہو جائے او ہو یار گڈی لگ گئی، اور ڈرائیور سے لگ جائے تو نہ اس کی ماں چھوڑیں گے نہ بہن چھوڑیں گے۔ تو اس کو میرے نبی نے کہا تھا میری امت نوکروں سے غریبوں سے بدتمیز نہ ہونا، اچھا سلوک کرنا۔ یہ چیپٹر بڑا مشکل ہے جی، میں نے نمازی بڑے دیکھے، روزے دار بڑے دیکھے، پر گالی نہ نکالنے والا دیکھا ہی کوئی، بڑے حاجی دیکھے، بڑے عمرے والے دیکھے، پر میں نے آج تک نہیں دیکھا جو گالیاں نہ دیتا۔ تو یہ اخلاق، یہ زبان کے ساتھ بڑا تعلق ہے اخلاق کا۔ تو میرے بچوں اس زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر ہی پچھتایا۔ تو اس لیے نا اپنے غصے کو پینا، ابھی سے اس کی پریکٹس کرو۔ بعض طبیعت ہوتے جلدی سے غصہ آ جاتا ہے، میرا بڑے سے چھوٹا جو بیٹا ہے اس کی یہ نیچر ہے، وہ ایک دم غصے میں پھٹتا ہے۔ تو میں سب سے زیادہ اپنے گھر میں بچوں کو اس بات پہ زور، بچوں اپنے اخلاق ٹھیک کرو، تمہاری نماز کی سستی کوئی بات نہیں، کل کو ٹھیک ہو جائے گی، تم ہوش میں آؤ گے، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ گے، لیکن تمہارے اخلاق آج ٹھیک ہونے چاہیے، آج ٹھیک نہ ہوئے تو پھر موت تک یہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ تو اس پر میں بڑا ان کو زور لگاتا ہوں۔ تو وہ ماشاءاللہ بہت کم ہو چکا ہے، 70% اس میں وہ چیز ختم ہو چکی۔ تو شروع میں جب میں سمجھا کے تھک جاتا پھر وہ اسی پھٹ پڑتا، تو ایک دن میں نے کہا بیٹا میں تمہیں اتنا سمجھاتا ہوں پھر بھی جب تمہیں غصہ چڑھتا ہے تو تم کسی کو بھی نہیں دیکھتے، یہ کیوں کرتے ہو ایسا؟ کہا بابا مجھے آپ کی باتیں تو یاد ہوتی ہیں لیکن اب غصہ چڑھتا ہے نا، تو جب میں چپ ہوتا ہوں تو پھر میرے یہاں سینے میں ایسے ایسے ہونے لگتا ہے، ایسے ایسے، پھر میں نہ بولوں تو پھر میرا گزارا نہیں ہوتا، وہ یوں ہونے لگتا ہے، یوں ایسے۔ تو یہ جو یوں ہوتا ہے نا، اس کو تم تھوڑا سا دبا لو گے نا پھر تم ایک عظیم انسان بن جاؤ گے۔ تو یہ چند صفات ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں، جو بچوں کے اندر ہونی چاہیے، جو ٹیچر ماں باپ کے ذمہ ہیں بچوں میں پیدا کریں۔ اس کو میرے بچوں اللہ سے مانگ کر سیکھو اور کرو۔ آپ ایک گھر کے افراد ہو، ہم آج تک جو ہاسٹل میں زندگی گزری، اس وقت جو دوستیاں لگیں وہ آج تک سلامت ہیں، وہ آج تک زندہ ہیں۔ حالانکہ میں تو ایک دم بائی چانس ہی اللہ کے فضل سے، میں تو میڈیکل میں جوائن کر رہا تھا کہ مجھے 3 دن کے لیے میرا ایک دوست جماعت میں لے گیا، وہیں سے میرے 4 مہینے ہو گئے، پھر میرا سارا ٹریک بدل گیا، پھر میں رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہو گیا، پھر میں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ میرے دوست کوئی کسی طرف چلا گیا، کوئی کسی طرف، لیکن جن سے ہاسٹل میں اچھا وقت گزرا تھا وہ آج بھی یاد ہیں، آج بھی ان سے تعلق ہے، آج بھی ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے۔ تو یہ دن بڑے اچھے ہوتے ہیں، پیار محبت